جی تو آج ویلکم ٹو ایوری آج ہمارے اس سلسلے کا آج تیسرا لیکچر ہے۔ پچھلے دو لیکچرز میں ہم نے پرسنالٹی کو ڈسکس کیا کہ شخصیت بنتی کیسے ہے، اور شخصیت کو ہم نے اس طرح سے ڈسکس نہیں کیا کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بڑا امپیریکل ہم نے اس کو لیا ہے اور دیکھا ہے، انالیسس کیا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہاں سے لے کر اس کے پروان چڑھنے تک اس کی شخصیت کو بنانے میں، اس کی تعمیر میں، اس کی ترویج میں جو مرحلے آتے ہیں وہ کیا کیا ہیں اور کس طرح سے وہ شخصیت بنتی ہے۔ آج تیسرا یہ دراصل اتنا بڑا یہ ٹاپک ہے بذات خود کہ اس پر بہت سے لیکچرز کیے جا سکتے ہیں، بہت سی بات کی جا سکتی ہے، لیکن کیونکہ ہمارے پاس بہت سی دوسری اس سے ریلیٹڈ چیزیں بھی ہیں، رفتہ رفتہ شخصیت پر ہی بات ہوتی جائے گی لیکن دوسرے حوالوں سے ہوگی۔ تو آج ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ جو شخصیت جب تعمیر ہو گئی تو اس کے گرد، جس طرح آپ اپنا ایک گھر بناتے ہیں تو اس کے گرد ایک حفاظتی باڑ لگا دیتے ہیں، ٹھیک؟ اب وہ باڑ کیا ہے؟ شخصیت کو کہ ہر شخصیت کے گرد ایک باڑ ہے اور وہ اس کو دوسری شخصیتوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ محفوظ رکھنے کے لیے بھی، اور انڈیویجویلٹی جو اس کے ذہن میں پروان چڑھتی ہے اور وہ سمجھتا ہے بذات خود یا سمجھتی ہے، عورت ہو یا مرد، کہ اس کی شخصیت جو ہے وہ بے مثال ہے، دوسروں سے مختلف ہے، اس لیے وہ باڑ لازمی ہو گئی۔ اب وہ باڑ کیا ہے؟ پہلے تو اس کا عنوان جو اس لیکچرز کا اس مخصوص لیکچر کا ہے وہ ہے شخصیت کی باڑ، اور اس کو آپ انگریزی میں دا فینس آف پرسنالٹی۔ اب فینس آف پرسنالٹی جو ہے وہ آپ اپنے ذہن میں اگر آپ امیجن کر سکیں تو آپ ایک فینس ہی کو امیجن کریں کہ ایک احاطہ ہے اور اس احاطے کے گرد ایک فینس لگی ہوئی ہے، ایک باڑ لگی ہوئی ہے۔ اس باڑ کے اندر جو عناصر ہیں آپ کی شخصیت کے، ان میں آپ کا حافظہ آتا ہے، یعنی میموری، اور میموری پر آپ کا سارا نالج، آپ کے سارے بلیفز، آپ کی ساری آئیڈیالوجیز، آپ کی ساری جو چیزیں آپ نے سیکھی ہیں، جو آپ کے سارے تعصبات ہیں، your prejudices, your prides, everything is contained in the memory because it is memorized content. اور میمورائزڈ کانٹینٹ کی اپنی اہمیت، اپنی جو ہے اس کی امپورٹنس ہے، جس سے انکار ممکن نہیں ہے کہ آپ بچپن سے بچہ جو ہے وہ میموری کے تحت سیکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچے جو ہیں وہ دیٹ سینس آف ٹیسٹ از دا فرسٹ انٹروڈکشن ود آؤٹ اے ورلڈ، سو دے ٹیک ایلیمنٹس واٹ ایور از لائنگ اراؤنڈ، دے ٹیک اٹ اینڈ ٹیسٹ اٹ، وہ اس کا ذائقہ چکھتے ہیں، تو چکھنے کے بعد دے گیٹ انفارمیشن اباؤٹ دا آؤٹر ورلڈ، پھر وہ اچھے اور برے میں تمیز کرتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ میموری میں سٹور ہوتا جاتا ہے۔ کسی کھٹی چیز کو چکھتا ہے بچہ، ہی ریممبرز اٹ، کوئی ٹھنڈی چیز، کوئی میٹھی چیز، سو آل دس از اسٹورڈ ان دا میموری۔ دین ایوری تھنگ دیٹ کمز along in life you keep، سارے آپ تجربے، اپنے مشاہدے اپنے حافظے کے اندر آپ کے سٹور ہوتے جاتے ہیں، اور یہ آپ کو ایک تشخص اس سے ملتا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ اب یہ باڑ جو ہے شخصیت کی، یہ کرتی کیا ہے؟ اس پر بہت سوچا ہے میں نے، اور اس پر
بہت کچھ آرٹیکولیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، کچھ لکھا ہے. مثلا میں کچھ پیراز پڑھوں گا اور ساتھ ساتھ میں اس کو ایکسپلین بھی کرتا جاؤں گا. میرا خیال ہے یہ ہمیں وقت کی جو قلت ہے اس معاملے میں، اس کے لیے بھی ایک آسانی فراہم کرے گا. تو میرا جو ایک مضمون ہے وہ ہے آئیڈلز اینڈ آئیڈیلز، کہ بت کیا ہوتے ہیں، اور آئیڈیلز تو آپ سمجھتے ہیں کہ آئیڈلز تو ہو گئے بت، اور آئیڈیلز ہو گئیں وہ امیجز یا وہ شخصیات جن کو ہم آئیڈلائز کرتے ہیں، جن کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان میں اچھائیوں کا ایک جو the set of goods that they have, the positive sides that we think are the idealistic things, heroic things. Then we start idealizing them, and then we create ideals. So idols basically are the creation of the hand. یہ فرق اگر آپ جاننا پسند کریں تو اس کو یاد رکھیں کہ آئیڈلز جو ہیں، آئیڈلز آر میڈ آف ہینڈ، بت. آئیڈیلز جو ہیں دے آر دا کریشن آف دا مائنڈ، بیکاز یور مائنڈ has attributed some good to what you are idolizing. So you want to be like them, or they become a target of your fascination, the target of your you envy them, you want to be like them. So that is an ideal. So یہ جو باڑ ہے جس کی بات ہمارے شخصیت کے معاملے میں ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ باڑ جو ہے یہ فنکشنلی آپ کی روزانہ زندگی میں، یہ ہماری معاشرتی زندگی میں یہ باڑ کیا کردار ادا کرتی ہے، یہ ایک اہم بات ہے. مثال کے طور پہ مجھے آج بھی یاد ہے، بہت سال پہلے جب یہ مضامین میں لکھ رہا تھا تو ایک سائیکالوجسٹ خاتون تھیں، تو ان کے ساتھ میرا رابطہ رہا. بہت زیادہ ہم گفتگو کرتے تھے ان چیزوں پر. تو شی واز ویری لرنڈ، پی ایچ ڈی انہوں نے کی ہوئی تھی کوگنیٹو سائیکالوجی میں. تو شی ہیڈ آبویسلی ورکڈ، اور بڑی اچھی ان کی یعنی انڈرسٹینڈنگ تھی اپنے سبجیکٹ کی. تو اس ایجوکیشن نے ان کو نوکری بھی لے کر دی تھی، ان کو ایک امیج دیا تھا سوسائٹی میں. تو جب بھی ان سے بات ہوتی تھی، ایک مرتبہ ہماری بات ہو رہی تھی کہ یہ جو باڑ ہے شخصیت کی، کیا یہ سننے میں حائل ہوتی ہے؟ یعنی جو ہم سن رہے ہیں، کیا یہ باڑ اس میں ایک رکاوٹ پیدا کرتی ہے؟ میرا یہ خیال تھا کہ وہ کرتی ہے، اور وہ اس طرح سے کرتی ہے. یعنی ہم جو دو پوائنٹس آف ویوز تھے اس بارے میں، وہ ایک تو یہ تھا کہ جو ہی آپ سنتے جاتے ہیں چیزوں کو، آپ ان میں تمیز کرتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ. یعنی آپ ریلیٹیو انفارمیشن کو ریلیونٹ انفارمیشن کو ارریلیونٹ انفارمیشن کو آپ علیحدہ علیحدہ کرتے جاتے ہیں، اور جو ریلیونٹ انفارمیشن ہوتی ہے اس کو رسپونڈ کرتے ہیں، جو ارریلیونٹ انفارمیشن ہوتی ہے اس کو آپ سبٹریکٹ کر دیتے ہیں. سو مائی اسٹینڈ پوائنٹ ان دیٹ آرگیومنٹ واز کہ واٹ از دیٹ فلٹر؟ وہ فلٹر کون سا ہے جو ریلیونٹ کو ارریلیونٹ سے علیحدہ کرتا ہے؟ ظاہر ہے آپ کی کوگنیٹو جو سائیکالوجی ہے اس کا ایک حصہ ہے نا، کہ آپ ریلیونٹ چیزوں کو ارریلیونٹ چیزوں سے علیحدہ کرتے ہیں، جو کہ کارآمد کام ہے. یعنی یہ سوسائٹی جس طرح سے چل رہی ہے، یہ بڑا ایک اہم کام تھا. اس پر پورے یعنی آپ سمجھیں کہ تعلیم اس کی ہوتی ہے، ڈاکٹریٹس کرتے ہیں لوگ.
تو وہ فلٹر کیا چیز ہے؟ تو وہ فلٹر میرا خیال یہ ہے کہ وہ باڑ وہ فلٹر ہے جس سے یہ سب کچھ جو ہے یہ بنتا ہے، اور آپ کے اندر یہ جو فلٹر ہے یہ یعنی کس چیز پہ آپ نے اتفاق کرنا ہے کیسے نہیں کرنا ہے، یہ اس چیز سے پیدا ہوتا ہے، اس باڑ سے، جس کے اندر آپ کے تعصبات ہیں، آپ کی آراء ہیں، آپ کی آئیڈیالوجیز ہیں، آپ کا مذہب ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ تو چنانچہ جب یہ باڑ لگا دی جاتی ہے تو دین دا پروسیس آف لسننگ بیکمس پارشل. دا انفارمیشن دیٹ آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ نے شروع کے 4-5 جملوں میں یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص آپ کے سوچے ہوئے زندگی کے جو آپ کا نظریہ ہے زندگی کے بارے میں یا کسی بھی بارے میں جو بات زیر بحث ہے، اس میں وہ آپ کے ساتھ متفق ہے یا نہیں ہے۔ جو ہی اتفاق کا یہ عنصر ایک گفتگو میں سے، بحث میں سے ختم ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کانفلکٹ رائز ہو جاتا ہے، پھر آپ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، پھر یعنی کنسٹرکٹیو ڈسکشن پھر ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ امیجز جو ہیں، آئیڈیلز جو ہیں، آئیڈلز جو ہیں، یہ ہیں کیا؟ ضروری نہیں کہ بت جو ہے وہ باہر کا بت ہو، آپ بھی تو بت ہیں نا، آپ اپنے آپ کو ایڈمائر کرتے ہیں، یا آپ کسی بھی طریقے آپ خود سے ڈسکسٹڈ ہیں۔ مثال کے طور پہ دیکھیں جو لوگ غم میں مبتلا ہوتے ہیں، جو زندگی کا ایک کالا اور ایک بڑا ڈارک اور بڑا موربڈ قسم کا رویہ رکھتے ہیں، زندگی کے بارے میں نظریہ رکھتے ہیں، تو اگر آپ ان سے ان کا وہ نظریہ چھین لیں گے جو زندگی کے بارے میں ان کا ہے، تو وہ تو ان کی شناخت کا ایک حصہ ہے بھائی۔ اگر وہ ان سے چھین لیا جائے گا تو ان کے لیے جو شناخت انہوں نے بلڈ کی ہے اپنی، انسان کہتا ہے، میرے ایک جاننے والے دوست تھے لکھنے والے، تو وہ بہت زیادہ سورو پہ زور دیتے تھے کہ غم جو ہے، اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لٹریچر میں غم جو ہے وہ کبھی کبھی بڑا اس سے میں اختلاف بھی دل میں محسوس ہوتا ہے کہ آپ جب لکھنے بیٹھتے ہیں تو آپ غمگین کیوں لکھتے ہیں؟ آپ ویسے تو ہنستے بھی ہوں گے دن میں، روتے بھی ہوں گے، تو یہ سارے ایموشنز جو ہیں وائی ڈونٹ دے ریفلیکٹ ان یور رائٹنگس؟ سو یو آر پریفرنگ ون پارٹ آف یور اون پرسنالٹی اپون دا ادرز۔ تو بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ جو آئیڈلز آپ اپنے بارے میں بھی بناتے ہیں، آپ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا اگر وہ ڈیمیج ہو جائیں گے تو آپ کی شخصیت، آپ کی یونیکنیس ختم ہو جائے گی۔ اچھا، اب یہ جو ایموشنل لوگ ہوتے ہیں، ایموشن کا تعلق دراصل دل سے ہوتا ہے، یہ اسپریچولی بھی، یعنی آپ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا میں کہ ایموشنز کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ جو آئیڈیالوجیکل چیزیں ہیں، جو کانسیپٹس ہیں، جو دیٹ از سم تھنگ ریلیٹڈ ود یور انٹیلیجنس اینڈ ود یور میموری، دیٹ از واٹ یو ڈو۔ سو ایموشنز لائن آف کورس دے آر انٹر کنیکٹڈ، دیر از، آپ کے دماغ میں کوئی چیز آتی ہے اسی وقت آپ کے دل سے ایک خاص جذبہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور آپ اس کے مطابق ایکٹ کرنے لگتے ہیں۔ لیکن اگر جو ایموشنز ہیں، دا پوائنٹ از سیٹڈ ان دا ہارٹ۔ تو واٹ آر دا ایموشنز؟ ایموشنز آر لو، ہیٹرڈ، نفرت،
جیلسی کسی سے حسد کرنا، افیکشن کسی سے پیار کرنا، کسی سے یعنی آپ اس سے انس رکھتے ہیں کسی کے ساتھ، پھر ٹرسٹ کرنا اعتماد ہے، فیئر ہے جو کہ خوف ہے. یہ سارے امپلسز جو ہیں یہ آپ کے ایموشنل امپلسز ہیں. اور اس طرح آپ دیکھتے ہیں یہ ایک اتفاق بھی ہے، کچھ کیمسٹری کی بھی بات ہوتی ہے اس میں، بایولوجیکل چیزیں بھی اپنا کردار ادا کرتی ہیں. خواتین جو ہیں وہ ایموشنز پہ زیادہ ریلائی کرتی ہیں، اور ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے لائف کی طرف وہ زیادہ ایموشنل ہوتا ہے، یہ ہم نے دیکھا ہے. تو دا سیٹ آف ایموشنز از ہارٹ بیسکلی. تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ہمارے اسپریچول ٹریڈیشنس ہیں ان میں بھی جو ہمارے اسپریچولسٹس ہیں، جو ہمارے مسٹکس ہیں، وہ بھی قلب پہ بہت بات کرتے ہیں، یعنی دل پہ. اب دل، قلب، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ قلب کہاں مطلب سیٹڈ ہے. دل کے پاس وہ کہتے ہیں ایک جگہ ہے جہاں پہ قلب ہوتا ہے. اور اسی لیے ہمارے صوفی جو ہیں وہ پیار پہ بڑا زور دیتے ہیں، محبت پہ. تو وہ گلوریفائی کرتے ہیں ایموشنز کو، یعنی محبت کو خاص طور سے. یا تو یہ دیکھیں، یہ جو ڈویژن ہے انسان کے اندر قلب کی اور ذہن کی، تو آپ پرسنالٹیز کو اس طرح سے بھی آبزرو کر سکتے ہیں کہ کچھ لوگ بڑے ریشنل ہوتے ہیں، کچھ لوگ بڑے ان کی جو ایسٹیمیشنز ہوتی ہیں بڑی کریکٹ ہوتی ہیں، اینڈ دے آر ویری کوگنیٹیولی ویری رائٹ اینڈ پریسائز. اچھا، دے آر مور concentrated on the mental faculty. جبکہ دل سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی جو پروسیس ہوتا ہے آف انٹینگلمنٹ ان دیئر پرسنالٹی از بیسڈ آن ایموشنز. تو آپ کی جو سیلف آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ ایکچولی انہی چیزوں پہ بیس کرتی ہے. کوئی بندہ کہتا ہے جی میں بڑا لاجیکل ہوں، بڑا ریشنل ہوں، کوئی کہتا ہے میں بہت آئی ایم اے ویری ایموشنل مین. سو آل دیز تھنگز آر بلٹ اپ بائی یور سیلف، اباؤٹ یور سیلف. یہ ایکسپیرینسز میموری میں چلے آتے ہیں جو آپ کو ایک تشخیص، آپ کا تشخص ایک آپ کو دیتے ہیں. اس لیے یہ اہم ہے کہ سیلف امیج کو ایریڈیکیٹ کیا جائے، کس طرح اس کو ختم کیا جائے. لیکن یہ کام بہت مشکل ہے. مثلا میں اگر آپ کو دوبارہ وہ حوالہ دوں ان خاتون کا جن سے میری بات ہوئی، تو ان کا کوگنیٹیو جو تھنکنگ ہے، یعنی جو ان کا سیلف امیج تھا اپنے بارے میں، کہ وہ ایک ڈاکٹریٹ ان کے پاس تھی، سائیکالوجی وہ پڑھی ہوئی تھیں، باہر کی یونیورسٹیوں میں پڑھاتی رہی تھیں. تو وہ ان کے لیے وہ جو کوگنیٹیو آئیڈیل انہوں نے اپنے بارے میں بنایا ہوا تھا، وہ اس نے ان کو سرو کیا تھا زندگی میں. یہ ایک بڑا سمجھنے کی بات ہے کہ یو کین ناٹ ڈسکارڈ تھنگس وچ ہیو سروڈ یو ان لائف. سو یور ایجوکیشن، آپ کی تعلیم جو ہے اس نے آپ کو سرو کیا ہے زندگی میں، جو کہ میموری پہ بیس تھی، کیونکہ میموری ہی نے آپ کو ایجوکیشن دلائی نا. تو آپ نے ایگزامس پاس کیے، ایگزامس پاس کرنے کے بعد ایک انٹرویو دیا، انٹرویو دے کے آپ ایک جاب میں گئے، پھر اس سے بہتر جاب میں گئے. سو یور کوگنیٹیو مائنڈ has been there for you, it has helped you a lot. So you cannot just say کہ you are anything else but your cognitive mind. So it is a very difficult undertaking. اب یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بات کی بات ہے، ہم اس میں جائیں گے، اس پہ بات کریں گے. تو ایکچولی دا بریکنگ آف دا سیلف امیج از اے ویری چیلنجنگ جاب. فار ایگزامپل ون who has identified with himself as a melancholic person, for example, جو کہ
خود کو ایک اداس بندہ سمجھتا ہے تو he will cling to that image, somehow. You would try to take the جو لوگ نفسیات پہ کام کرتے ہیں they know how they deal with the depression and anxiety and all that. So how to take them away? So taking them away becomes a challenge for the therapy process, because they are clinging to that sad image of themselves. اسی طرح if somebody is religious, somebody says I'm a very religious man, he says this to himself, so very interestingly وہ کہتے ہیں کہ you are the story that you tell to yourself. So you are that story جو آپ خود کو سناتے آئے ہیں. So a religious man thinks that his being religious brings respect in the society. So he will not relinquish that, because his self-image is everything that he has. So if you take it away from him, he will kill you. And kill you in a sense, I don't know if there are people who do go to those extremes, but the thing is that is his self-image. So discarding that would mean discarding himself, and that's a huge undertaking. Similarly, there are atheists, the people who do not believe in God. So that is also an image of a person. So if you are talking to an atheist and you're trying to tell him that, look, relinquish what you're thinking, کہ آپ چھوڑ دو یہ سوچنا کہ خدا نہیں ہے. He has built up an image on that. Perhaps years and years of discussions with people, and people think of him as an atheist, and he has got a self image. He has idealized that approach towards life. So he's not going to relinquish that. Similarly, a socialist, for example, that is also an image. A Democrat is an image. A Republican is an image. A person belonging to People's Party is an image. A person belonging to PTI is an image. A caste, a creed, a profession, it could be anything, class. So all these they create a kind of a self-image in you, and you are not willing to give it up. So that thing which initially was a part of you becomes the whole of you. I take small break in saying something so that you can grasp it, you can feel it inside yourself. خود آپ اس کو محسوس کر کے دیکھیں کہ ایک فریگمنٹ آپ کی پرسنالٹی کا آپ لے کر چلے تھے سال ہر سال. It has contributed to building a self-image, and eventually what has happened, it has become whole of you. آپ کی پوری شخصیت وہ بن جاتا ہے. So we are talking about باڑ, شخصیت کے گرد جو باڑ ہے. اور ایک بہت اہم سوال پھر یہ اٹھتا ہے کہ اگر آپ کی شخصیت کے گرد ایک باڑ ہے تو آپ دوسری شخصیت کو سن کیسے رہے ہیں, آپ کی کمیونیکیشن کیسے ہو رہی ہے؟ کیا وہ مکمل کمیونیکیشن ہے یا پارشل کمیونیکیشن؟ So tomorrow we are going to talk about this thing again in part 2 of this lecture, that you have built up an ideal inside you. You have created idols outside and ideals outside and within. So this segregation of you, آپ کی علیحدگی جو ہے, that has been protected by a
fence around you. So that fence is to protect your uniqueness. Now that uniqueness becomes a hurdle. How it becomes a hurdle is basically the communication with other personalities. So we are going to talk about how it affects listening and communication. किस तरह ये दूसरों की बात सुनने और दूसरों के साथ अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में एक रुकावट पैदा करता है, इस पर हम कल बात करेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका कि आप मेरे साथ रहे। उम्मीद है कल भी आप मेरे साथ रहेंगे। अगर चाहें तो ये चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करें ताकि नई चीज़ें जो हैं वो आपको पहुंचती रहें। बहुत शुक्रिया।